نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل النساء اهل الجنة خدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیہ بنت مزاحم امرأة فرعون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آیت نمبر 42 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ آل عمران. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب از اور اذا جب بھی آ رہا ہے، اور واو ہم نے کرا ہوا ہے. واو کا مطلب جہاں پہ بھی آ رہا ہے اور او جہاں پہ بھی آ رہا ہے الف واو. او جہاں پہ بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یا، یعنی اینڈ اور. واو اینڈ او اور او آر یا. تو از اور ازا جو ناظم بھائی کہہ رہے ہیں، از اور ازا سیم تھنگ ہے. اس کا مطلب جب، یعنی ایک بات شروع کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک سٹوری سنائی جانے کے لیے. اور جب کہا قالت الملائکۃ یا مریم، ملائکہ فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا کہتے ہیں چوزن ون کو یا چوز کرنے کو. جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے ہیں؟ مصطفیٰ مطلب وہ چنے ہوئے. استفا کا مطلب ہے چن لیا. استفا کی، کاف زیر کی کا کیا مطلب ہوگا؟ فیمیل کی، آپ کو. کیونکہ ایک لڑکی سے بات ہو رہی ہے تو کاف زیر کی. یہی اگر لڑکے کی سے بات ہو رہی ہوتی تو کاف زبر کا ہوتا. یہاں کی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا. وطہرکی، اور آپ کو پاک کر دیا. واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو تمام عالمین کی نساء میں سے چن لیا، عورتوں میں سے چن لیا. تو یہ اس کا ٹرانسلیشن تو بڑی ایزی ہے الحمدللہ. یہ حدیث میں ہم نے ابھی جو نریٹ کی، افضل النساء اہل الجنہ، سب سے بہترین عورتوں میں سے سب سے بہترین افضلیت اہل جنت کی جو عورتیں ہوں گی ان میں سے سب سے جو افضلیت ہے اس میں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، و فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ، اگین یہی مریم، اور و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون، جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ بنت مزاحم. اس کا اپنے مقام پہ آتا ہے. ان کی بہت ایک فیمس سٹوری بھی قرآن میں آتی ہے جب فرعون نے ان کے اوپر ظلم کرتے انہیں شہید کیا. تو بہرحال ان چار عورتوں کا نام حدیث میں آیا کہ یہ چار عورتیں جو ہیں جنت کی عورتوں میں سے بھی افضل ترین عورتوں میں سے ہیں. فرسٹ خدیجہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور مریم علیہ السلام، اور آسیہ بنت فرعون. تو امرأۃ فرعون، یہ چار عورتوں کا ظاہر ہے بہت مقام اور مرتبہ ہر جگہ حدیثوں میں بھی سن رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اللہ نے کیا کہا، قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے انہیں چوز کر لیا. پھر اللہ نے خود آگے سے ان کی گارنٹی دے دی کہ ہم نے انہیں پاک کر دیا ہے، پیور کر دیا ہے. طہارت سے ہے، طہارت کہتے ہیں پاک کرنے کو. طہرکی، ہم نے آپ کو پاک کر دیا اور آپ کو تمام نساء العالمین پہ چوز کر لیا ہے. وہ ایک دوسری حدیث ہے نا، کمل الرجال کثیرا ولم یکمل من النساء، کہ مردوں میں سے تو بہت سارے چوزن ونز ہوتے ہیں. کمال کہتے ہیں کمال کو پہنچنے کو، بالکل جو اینڈ لیول ہوتا ہے مومن کا، اس میں بہت سارے رجال، مردوں کو تو بہت سارے پہنچے ہیں. ولم یکمل من النساء، عورتوں میں سے بہت کم ہیں جو پہنچی ہیں. اس میں ایک خدیجہ اور ایک اس حدیث میں آتا ہے امرأۃ فرعون اور آسیہ بنت فرعون، آسیہ امرأۃ فرعون اور مریم بنت عمران.
وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، یہ حدیث ہے. تو کہ مردوں میں تو بہت سارے مرد پہنچے ہیں کمال کو، ظاہر ہے 1,24,000 انبیاء ہیں، وہی دیکھ لیں، لیکن عورتوں میں بہت کم عورتیں ہیں، ویمن ہیں جو اس مقام پہ پہنچی ہیں. اس میں خاص طور سے ایک آسیہ امرأۃ فرعون اور مریم بنت عمران، یہ دو عورتوں کو خاص طور سے کہا یہ کمال کو پہنچی ہیں. بعض حضرات نے اسی لیے کہا کہ خیر غالباً نے صرف 4 عورتوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں. قرآن پاک میں تو بہت کا ذکر ہے. اس حدیث میں آگے آ رہا ہے وَإِنَّ فضل عائشہ تک علی النساء، کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے عورتوں پر وہ ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے. سرید ایک ڈش ہوتی تھی، نبی علیہ السلام کی فیوریٹ ڈش ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے اسے تشبیہ دی کہ عائشہ کی مثال ایسی ہائی لیول. اور وہ سورہ نور کے اندر ان کا مقام آتا ہے، اللہ نے خود ان کے لیے گواہی دی اور خود ان کے لیے پوری ایک سورہ نور کے اندر ان کی پوری سٹوری آ جاتی ہے. تو ان کا مقام وہاں پہ اپنی جگہ پہ ظاہر ہے ڈسکس کریں گے. یہاں کیونکہ بات ہو رہی ہے مریم علیہ السلام کی، تو فوکس انشاءاللہ اس پہ ہم کرتے ہیں. باقی آسیہ رضی اللہ عنہ ان کا اپنی جگہ پہ سٹوری آتی ہے، وہ جو ان کی فیمس دعا ہے رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جگہ پہ مسجدوں میں یا دعا لکھی ہے اللہ میں اپنے پاس جنت میں مقام عطا ہمارے لیے گھر بنا. تو یہ فیمس ان کی دعا ہے. جب بالکل شہید کر رہا تھا فرعون انہیں، تو بالکل فوت ہوتے ہوئے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، میرے لیے اللہ اپنے پاس گھر بنائے جنت میں. اور اسی لیے غالباً ایک شاید روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہی آسیہ اور مریم اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت کی ازواج میں سے بھی ہوں گی. خیر یہاں کنسنٹریشن کیونکہ مریم علیہ السلام پہ ہے تو اسی پہ رہتے ہیں انشاءاللہ. افضل النساء اہل الجنہ کہا انہیں، ان میں سے ہے خدیجہ اور فاطمہ اور عائشہ، اور دوسری کی تو اپنے مقاموں پر آ رہی ہیں فضیلتیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار. تو بہرحال انہیں اللہ نے چوز کیا، پاک کیا اور تمام عالمین کے لیے کی عورتوں پر چوز کر لیا. یا مریم اقنتی، اے مریم عبادت گزاری کر، لربک اپنے رب کے پاس، واسجدی ورکعی مع الراکعین، واسجدی اپنے رب کے لیے کی، اپنے رب، تو اپنے رب کے لیے، واسجدی سجدہ کر، اور ورکعی مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یہ نہیں کہا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کر، مگر یہ کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. رکوع سے ہی ہے سجدہ اور رکوع. اس میں علماء نے لکھا ہے کہ سجدہ تو عام طور پہ آپ دیکھیں گے لوگ بہت کر لیتے ہیں، اس میں یہ بات اس کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر لوگ رکوع میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. رکوع میں آپ دیکھیں گے قیام سے جا رہے ہیں نا، تو رکوع میں بس یوں کیا اور سیدھا چلا گیا. تو وہ پراپر رکوع جو ایک 90 ڈگری کا اینگل ہے وہ ہم بناتے ہی نہیں ہیں اکثر لوگ. تو اس میں غالباً ایک اشارہ ہے جو رکوع کرنے والے لوگ ہیں ان کی طرح پراپر رکوع کرنا چاہیے انسان کو نماز میں. یہ اس کی طرف ایمپسس ہے. ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ. ایک صاحب آئے اور انہوں نے نماز سٹارٹ کی، نماز ختم کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلایا کہ ادھر آؤ. جب وہ آئے انہوں نے کہا ارجی فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی. پھر بلایا، پھر کہا ارجی فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ اور واپس جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں. ایسا 3 مرتبہ ہوا. چوتھی مرتبہ اس نے خود عرض کیا یا رسول اللہ میں مطلب میری نماز کیوں نہیں ہوئی مجھے. تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ تم رکوع میں پراپر نہیں گئے، اس لیے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ پراپر 90 ڈگری تک بینڈ ہوا جائے. تو عام طور سے ایسے جلد بازی میں کیونکہ ہم لوگ بھی چلے جاتے ہیں کہ ہم سے فوراً رکوع میں گیا، پورا بینڈ ہی نہیں ہوا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو یہ نہ کرنا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے علماء نے. ذالک من انباء الغیب، یہ انباء کہتے ہیں خبر کو. نبا وہ ہے نا، اما یتساءلون سورہ نبا ہے، تو نبا کہتے ہیں خبر دینے کو.
غیب کی خبر، یعنی یہ وہ غیب کی خبر ہے، نوحیہ الیکا. دیکھیں پہلے آ رہا تھا کاف زیر کی، اب آیا الیکا. کیوں ناظم بھائی آپ کے خیال میں کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیونکہ اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ غیب کی خبر نہیں، یہ انبیاء کی بات، نبی کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. بے شک، بہترین، پرفیکٹ. کیونکہ یہ خطاب اب نبی علیہ السلام سے ہو رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں نوحی وحی کرنے سے ہے. ہم نوحی، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلابہم، اور آپ کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے لکا کرتے ہیں ڈالنے کو یا پھینکنے کو. یلقون اقلامہم، قلم پین کی پلورل ہے، اقلام جمع ہے. تو وہ جب اپنے پین پھینک رہے تھے، یہ مراد یہاں سے وہ قرآن اندازی کا اگین بات ہو رہی ہے کہ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ جو تھیں انہوں نے فوراً جا کے، وہی ہم سٹوری کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ دوبارہ آئی ہے بات تو کر لیتے ہیں ریپیٹ، کہ ان کی جو مسجد اقصیٰ کی اس وقت کی جو شورا تھی 29 لوگوں کی، ان کے پاس گئیں اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ان کی کفالت کریں، کیونکہ میں نے منت مانی ہے، جو اوپر آ گئی بات کہ میں نے منت مانگی ہے، میں اسے ڈیڈیکیٹ کر دوں گی انہیں، جو بھی میری اولاد ہوگی. تو اس پہ شورا میں آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ یار نہیں، ان کی اس بچی کی تو کفالت ہم کریں گے. ان کو یہ تھا کہ ہمارے جو امام اور خطیب ہے عمران، جو ان کے والد صاحب تھے مریم علیہ السلام کے، کہ ہماری وہ اتنے لیول کے ظاہر امام اور خطیب بھی ہوئے مسجد اقصیٰ کے، تو ان سب میں آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ ان کی ہم کریں گے. اس پہ انہوں نے اینڈ میں رزلٹ نکالا کہ ہم قرآن کر لیتے ہیں. قرآن مینز قرآن اندازی، جو جس کے فیور میں آئے گا وہ بندہ کفالت کرے گا. تو انہوں سب نے اپنے اپنے پینس پہ نشان لگا کے وہ دریا میں، ریور جارڈن میں آتا ہے جو دریائے اردن جسے کہتے ہیں، اس میں پھینکے، اور جس کا پین بھی اپوزٹ ڈائریکشن میں، جس فلو میں ریور جا رہا ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جائے گا، اس بندے کے پاس ان کی کفالت ہوگی. تو یہ بات ہو رہی ہے اذ یلقون اقلامہم. اور یہ خیر قرآن اندازی جہاں پہ بھی ہم نے شاید پتہ نہیں بات کی تھی یا نہیں، قرآن اندازی وہاں پہ جائز ہوگی جہاں پہ میوچلی سب کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہیں، نہیں ہے. کہیں پہ ایسی چیزوں میں قرآن اندازی نہیں ہوگی جہاں پہ حقوق کے اندر کسی کی تنازع یعنی جھگڑے کا خطرہ ہو. مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، 2 بھائی ہیں، ان میں ڈویژن ہونا ہے، باقی پورا ڈویژن ہو گیا اور ایک فائنل کمرہ ہے اس طرف اور ایک اس طرف ہے، اینڈ دیر از نو بیٹر اور ورس دین آئیدر. تو اب کیسے اس کا فیصلہ کرے، یہ کون سا لے وہ کون سا لے، تو وہ اس پہ قرآن اندازی کر سکتے ہیں ایسی چیزوں میں. لیکن جہاں پہ حقوق مساوی کا مسئلہ ہے وہ نہ ہو تو پھر یہ قرآن اندازی جائز نہیں ہوگی. اینی ویز یہ تو ایک فقہ کا مسئلہ ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے قرآن اندازی کی اور وہ پین زکریا علیہ السلام کو مل گیا، تو اس لیے انہوں نے کہا اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم. انہوں نے پین پھینکے، جب وہ اپنے پین پھینک رہے تھے دریا میں، ریور جارڈن میں، تو یہ پیچھے کیونکہ بات ہو رہی ہے وما کنت لدیہم، نبی علیہ السلام تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور جب وہ پین پھینک رہے تھے وہ تو موجود نہیں تھے. ان کو یہ سٹوری کیسے پتا؟ اور وہ تو کبھی مکہ سے یا مدینہ سے کی ویسینٹی سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ خالی باہر نکلے ہو، تو ایک امی نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس یہ نالج ساری کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے، انہیں یہ غیب کی خبر ہے جو ان کو دی جا رہی ہے کہ کس ایہم یکفل مریم، کس کو کفالت ملے گی مریم کی. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ لوگ جھگڑ رہے تھے. یہی شورا آپس میں جھگڑ رہی تھی 29 لوگوں کی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بالکل سمجھ آ گئی. اگر کوئی کوشچن تو نہیں ہے. تو یختصمون جھگڑنے سے ہے. ہاں، قسم جھگڑے کو کہتے ہیں جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ یعنی ان کی کفالت کون لے گا اپنے سر. سب کا دل تھا کہ ہم لیں.
اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمۃ من، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دی بکلمۃ منہ، اپنے کلمے میں سے ایک کلمے کی، بکلمۃ منہ یعنی اللہ کا جو کلمہ ہے، ورڈز ہیں، اس میں سے اس کی خوشخبری دی. اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور نام رکھا اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یعنی بہت ہی دنیا اور آخرت میں بہت ہی مرتبے والے، ڈسٹنگوشڈ، ومن المقربین، اور قربت پانے والے یا اللہ کے چوزن وانز میں سے. کوئی ورڈ جو یہاں کلیئر نہ ہو رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. ناظم بھائی، نبیل بھائی، مرتبہ پانے والے یعنی ڈسٹنگوشڈ. والآخرات من المقربین، وجیہ کہتے ہیں بہت ہائی لیول، ڈسٹنگوشڈ، کوئی بہت ہائی مرتبے پانے والا جو بندہ ہو، اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے وجیہا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ کہا مسیح. آخرتی کیوں ہے؟ تا کیوں نہیں؟ آپ نے آج سے شاید لاسٹ کلاس میں تو نہیں، اس سے لاسٹ یا اس سے لاسٹ سیشن میں نے آپ لوگوں کو 17 ورڈز لکھوائے تھے، یاد ہے؟ ان کو ہم نے کہا تھا یہ حروف جار ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان ورڈز میں سے دنیا اور آخرت سے پہلے ان میں سے کوئی ورڈ تو نہیں آ رہا. چیک کریں. یہ قاری صاحب تاجی نے آپ کو یہ اکیلے لکھایا. یہ میں نے 17 ورڈز اس لیے لکھائے تھے. یہ اس نے جو وقاص بھائی نے کوشچن کیا نا، اس کے اوپر آپ کو یہاں آنسر مل جائے گا اس کا. ہاں بالکل مترادف جاد ہے، حروف جار. حروف جار، ٹھیک ہے. یہ وہ ورڈز ہیں جو اگلے الفابیٹ ورڈ کو زیر دے دیں گے، یاد ہے نا؟ تو یہاں کیا وجہ ہے؟ اگلے ورڈ کو زیر دے دیں گے. یہاں یہ بتایا آپ نے کہاں سے یہ پڑھے تھے عیسیٰ ابن مریم؟ پھر دنیا والآخرتی ہے نا، تی ذات، تا کے نیچے زیر آ رہا ہے. دنیا اور آخرت میں اللہ تو آخرتی کیوں ہے یہ پوچھ رہے تھے یہ. تو اس کا میں نے آپ کو ہنٹ یہ دی کہ میں نے جو 17 ورڈز لکھوائے تھے نا حروف جار، وہ جہاں پہ بھی آ رہے ہیں اس میں آ کے زیر ہاں وہ کیوں آ گئی، لیکن یہاں کیوں آ گئی؟ راہ ہے نا آخراتی، تا کے نیچے زیر ہے نا، دیکھیں. ہاں تا کے نیچے با تا کاف لام واو مز منز قلا. یہ دیکھیں یہ 17 ورڈ دیکھیں دوبارہ سب کھولیں آپ. ہاں دیکھا یہ آپ سے بہترین، یہ ہمارے اسی لیے وہ مانیٹر ہے نا. فی آ رہا ہے نا، دیکھیں وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بیچ میں تو واو ہے، بیچ میں دنیا اور آخرت کے بیچ میں کوئی جوڑ کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا سے پہلے تھا. راہ کے راہ بھی تو آ رہا ہے نا، راہ کے آگے آخر تو ایک آخرہ تو ایک لفظ ہے نا، ورڈ ہے نا آخرہ. یہ پیچھے جو فی آ رہا ہے نا، اس کی وجہ سے دنیا کے نیچے بھی زیر ہونا چاہیے تھا، مگر دنیا ایک ورڈ ایسا ہے اس کے نیچے زیر آتا ہی نہیں ہے، یہ آ ہی نہیں سکتا. لیکن آخرہ کے نیچے آخرتی اس لیے ہے کیونکہ پیچھے زیر ہے، فی آیا ہے. ٹھیک ہے وقاص بھائی، یہ فی کی وجہ سے اس کے آگے زیر ہے، بس اور کوئی خاص وجہ نہیں ہے. اگر یہ فی نہ ہوتا تو یہ آخرتا یا آخرتو ہوتا. میں بھی بھائی جو اسٹیکر والے سٹار لکھے ہیں ہمارے سر ہو جاتے ہیں، کرتے ہیں سٹار دے دو، سارا ختم ہو جاتا ہے سارے پورے. ادھر میں نے گلیکسی بنا دی انشاءاللہ. تو آپ اچھا، میں یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ مسیح ہوئی سب نہ مریم آیا نا، مسیح اللہ نے یہاں پہ خاص طور سے ورڈ مینشن کیا. یہ جو ورڈ مسیح ہے، ایون دو اس کا اصل تعلق تو آگے انشاءاللہ جو آیتیں آئیں گی جہاں پہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور ان کو اللہ نے اٹھایا، اگلی آنے والی ہیں وہ بھی آیتیں 2-3 اس کے بعد.
اصل اس کا تعلق تو ظاہر ہے ایسکٹالوجی اور اس لائن سے ہے، لیکن بریفلی یہ سمجھ لیں مسیح جو لفظ ہے یہ دو طرح سے آ سکتا ہے. ایک عربی زبان میں اس کا مادہ یا روٹ ورڈ ہوتا ہے مسح یمسحو، یعنی کہ پھیرنے والا. تو ان کو مسیح کیوں کہا اللہ نے؟ اس کو ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. اور ایک اور ورڈ آپ نے سنا ہوگا مسیح دجال، دوسرا ورڈ بھی آپ نے سنا ہوگا. دجال بھی مسیح ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہیں. دو ورڈ مسیح دونوں کے لیے یوز ہوتا ہوا آپ نے سنا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب یوز ہو رہا ہے تو ایک ورڈ اس کا میننگ ہے مسح یمسحو، یعنی کہ پھیرنے والا. یہ کیا کرتے تھے؟ آگے آنے والا ہے تو ہم یہ پڑھیں گے ابھی. مردے کو ہاتھ پھیرا اور زندہ ہو گیا. گاڑا یعنی گیلی مٹی سے، مڈ سے انہوں نے ایک پرندہ بنایا، برڈ بنائی، اس پہ ہاتھ پھیرا اللہ کے حکم سے باذن اللہ، وہ اس میں جان آ گئی، وہ زندہ ہو گیا. بیمار کوئی کوڑ یا برس جو بیماریاں ہیں، یہ پلیگ وغیرہ پرماننٹ جو بیماریاں ہوتی تھی جو نہیں ٹھیک ہوتی تھیں، اس بندے پہ ہاتھ پھیرا وہ پھیر. تو یہ جو ہاتھ پھیرنے کے اعتبار سے ان کا نام مسیح ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ آتا ہے نا وضو کرنے والی آیتوں میں، اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَامْسَحُوا عَلَىٰ رُؤُوسِكُمْ. سر کا مسح کرنے کی بات جو ہوتی ہے نا، مسح کرنا، پھیرنا ہاتھ، تو یہ مسح کرنا پھیرنے کی کو بولتے ہیں. اس اعتبار سے ان کو مسیح کہہ سکتے ہیں. اور جب یہ بات اگر مسیح دجال کی ہو رہی ہے تو وہ آ رہا ہے ساحہ یسیحو سے. اس ورڈ سے جب ورڈ مسیح بنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنے پھرنے والا، یعنی ٹریول کرنے والا. جو دجال ہے اس کے بارے میں آتا ہے وہ دنیا میں پوری دنیا گھومے گا، سوائے اللہ 4 شہروں کا جو حدیث میں آتا ہے ذکر، مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور طور. یہ 4 جگہوں کے علاوہ وہ پوری دنیا میں ٹریول کرے گا، ہر جگہ جائے گا. تو یہ سلائٹ ڈفرینس ہوگا، اس وجہ سے دونوں کو مسیح کہا گیا. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ دونوں کوئی اس میں پھیرنے مسیح ایک ڈفرینٹ فارم ہوتا ہے جسے فوائل کے وزن پہ ہوتا ہے. بہرحال خیر اس گرامر میں ابھی ہم نہیں جاتے. اگر اس ورڈ سے لیں مسیح کو تو عیسیٰ علیہ السلام کا اعتبار سے ظاہر ہے وہ پھرنے والا، اور دجال کے اعتبار سے وہ کانا ہوگا. دنیا میں حدیث میں آتا ہے نا اس کی آنکھ اٹ ول بی لائک اے بلجنگ گریپ. تو بہت ڈیٹیل میں آتا ہے. اور یہ بات ایسی ہے کیونکہ یہ ایک آخرت کی جو بڑی میجر 10 سائنز آف دا اینڈ ٹائمز ہیں، اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال اور ملحمت الکبریٰ اور دابت الفلرز اور یہ جو جانور، اور یہ 10 جو میجر سائنس ہیں ان میں کیٹیگوریکلی یہ 2 سائنس آتے. اور جب مسیح کی کیونکہ آنکھ اس کے بعد آتا ہے اور ایک جیو ہوگا، نارمل بیلٹ ہوگی، کرلی ہیئر، جو جیسے آپ نے دیکھا ہے کبھی نیو یارک وغیرہ گئے ہوں، یہاں سے ان کی یوں لٹ ایک یوں کر کے کرل ہو رہی ہوتی ہے. تو حدیث میں آتا ہے یہ بی کرلی ہیئر، اور آنکھ اس کی کاڑی ہوگی، ایک آنکھ سے اٹ ول بی لائک اے بلجنگ. اب وہ دنیا کی تمام جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا، یہ مٹی پہ ہاتھ رکھا ہے سونا بن گیا، اس کے بعد کوالٹی ہوگی. موسم کو اپنے مرضی سے وہ بدل دے گا. آتا ہے نا میسمرزم کے تھرو، پہلے علماء کا خیال تھا، مگر اگر آج کل آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی اتنی آگے جا چکی ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا رشیا میں آلریڈی ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، ایون آئی تھنک پرابلی ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، جو وہ بادلوں کو موو کر سکتے ہیں اپنی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے. وہاں سے یہاں لے آئے، یا وہاں سے اگر بارش آگے کرنی ہے پیچھے، اس کے وہ بہت ابھی کاسٹلی اتنی زیادہ ہے کرنٹلی ایٹ دس اسٹیج. اس میں آ رہا تھا رفلی $2 بلین یا کچھ لگتے ہیں صرف ایک تھوڑی دیر کے لیے اس کو پروسیس کو کرنے میں. مگر یہ ویدر چینج کو کرنا، ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آگے جاتی جا رہی ہے کہ یہ ایک دن آئے گا آپ بولیں گے یہ تو ہو سکتا ہے یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی. تو وہ یہ اس کی دجال کی کوالٹی ہوگی. جب وہ آئے گا وہ موسم کو بدلا، جس چیز پہ ہاتھ پھیرے گا مٹی کو سونا بنا دیا، جہاں قحط پڑا ہوا اس نے. تو لوگ اس کی اس میسمرزم کے اندر اس سے ہوتے 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 اتنا امپریس ہو جائیں گے کہ الٹیمیٹلی اس کو ماننا شروع کر دیں گے ظاہر ہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں صحابہ سے کہ میں تمہیں اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں کہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، وچ مینز یعنی ون آئی بلائنڈ نہیں ہے. یہ خاص طور سے اس کی نشانی بتائی، وہ ایک آنکھ سے بلائنڈ ہوگا، اور صحابہ کے لیے تاکہ وہ پہچان لیں اس کو. تو اس اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں گے تو
اس کی وہ کوالٹیز کے اعتبار سے وہ مسیح اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن دجل کا میننگ ان اٹ سیلف، دجل کا مطلب ہوتا ہے ڈسیو کرنا، یعنی جہاں پہ اپیرنس اور ریالٹی جو ہوگی اٹ ول بی اپوزٹ ٹو ایچ ادر. جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویسا ہوگا نہیں. اس وجہ سے اسے پہچاننا ظاہر ہے مشکل ہوگا. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک مومن اسے آسانی سے پہچان لے گا، کیونکہ اس کے یہاں پہ ماتھے پہ نا کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، یعنی کفر. تو اگر کوئی بندہ اندھا ہو، بلائنڈ ہو، وہ کیسے پہچانے گا اس کو؟ وہ مطلب وہ کوئی مسلمان نہیں ہوگا اگر اندھا ہے تو. نہیں، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اصل اس کا تعلق ہوگا دل کے نور سے، وہ دل سے پہچانے گا اس کو. اس کا تعلق فزیکل آئی سے نہیں ہے. یہی دجل کا مطلب یہ اپیرنس اور ریالٹی یہ اپوزٹ ٹو ایچ ادر ہوگا. اینی ویز تو خیر یہ آگے بات آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کی، جہاں ان کو اللہ نے اٹھایا. اور اب کیونکہ فائنلی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ جو تینوں میجر ریلیجنز ہیں دنیا کے، چاہے وہ اسلام ہے، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ جوڈزم ہے، وہ تینوں باقی سب ڈفرینسز کے ساتھ اس پوائنٹ کے اوپر جا کے کنورج ہو جاتے ہیں. جیوز کہتے ہیں کہ ہمارا وہ فائنل مسیح نے آنا ہے، who will rule the world from Jerusalem. وہ بھی اس کا ویٹ کر رہے ہیں، who will be وہ جو مسیح دجال ہوگا. اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ریزریکشن کے بعد اور سیلویشن سب ہو گیا، لیکن اب فائنلی وہ آئیں گے دوبارہ. اور مسلمان بھی انہی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے دوبارہ، اور فائنلی جو الٹیمیٹ وار ہوگی اور اس کے بعد مسلمان دوبارہ. تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر سارے دنیا کے ریلیجنز جا کے کنورج ہو رہے ہیں. اس لیے اس بات کو سمجھنا آج کل کے زمانے میں بہت خاص طور سے ضروری ہے. دجال، دوسری بات بھی ایک دماغ میں آئی، میں پتہ نہیں اس سے ریلیٹڈ ہے نہیں، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ یومن کا سناتن، جب دجال آئے گا دنیا میں تو حدیث میں آتا ہے اس کا ایک دن ایسے ہوگا جیسے کہ ایک سال. تو صحابہ نے پوچھا کیا اس ایک سال میں ہم لوگ نماز ایک دن کی نمازیں صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ یعنی نمازیں پوری سال کی ہوں گی، مگر اس کا ایک دن ہوگا ایسے ایک سال کی طرح. اور یومن کا شہرن، ایک دن ایسا ہوگا پھر جیسے کہ مہینہ ہوگا اور تمہارا نارمل ہیومن لائف میں مہینہ. اور یومن کا ہفتے کی طرح، ایک دن ایسا ہوگا جیسے ہفتہ ہوتا ہے تمہارا. اور پھر فائنل 37 ڈیز وہ اس دنیا میں رہے گا، تو ٹوٹل 40 ڈیز وہ اس دنیا میں رہے گا. اور ایک تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں خیر اگر آپ اس سے اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ آلریڈی اس دنیا میں کہیں نہ کہیں تو موجود تھا جو ان کی ملاقات تھی. بہت ڈیٹیل واقعہ ہے ان کا. تو خیر اینی ویز یہ ہو گیا. آگے کیا تھا؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، لوگوں سے کلام کرے گا، فی المہدی وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، لوگوں سے کلام کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. فی المہد یعنی ماں کے پیٹ، ماں کی گود میں. مہد کہتے ہیں ٹھکانے کو. جب ماں کی گود میں ہوں گے اس وقت بھی وہ لوگوں سے خطاب کریں گے، کلام کریں گے، بات کریں گے. یہ ان کا ایک میریکل ہوگا. اور وَكَهْلًا، کہل کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، یعنی مڈل ایج، آفٹر سمجھیں کہ 30-40 کے بعد کی جو ایج ہے. لیکن یہ اس کے اندر پھر میریکل کیسے ہوگا؟ عام نارمل اس ایج کا تو دماغ میں آتا ہے نا، آدمی نارمل تو بات کرتا ہی ہے. تو وہ کیا اس خاص طور سے مینشن کرنے کی وجہ تھی؟ اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک فی المہد، وہ بچپن میں بالکل گود میں تو بات کریں گے، یہ ان کا میریکل ہوگا. اور کہلن، ادھیڑ عمر میں کیسے بات کریں گے؟ کیسے میریکل ہوگا؟ یہ وہ ایسے میریکل ہوگا کہ ان کو تو اللہ نے 33 ایئرس کی جو ایج تھی اس میں اٹھا لیا اپنے پاس. تو یہ جو کال کا وقت ہے وہ ابھی آیا ہی نہیں. وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، دوبارہ عرب میں ایک فیمس خاندان میں شادی کریں گے. پھر ان کے 2 بچے ہوں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے، ایک کا نام محمد رکھیں گے، اور روایات میں آتا ہے ساری ڈیٹیل. تو وہ جو ان کی وہ ایج ہوگی، اور پھر وہ نارمل پروسیس کے تھرو جا کے وفات پائیں گے. تو اس اور وہ آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور روضہ پاک میں ایک جگہ جہاں پہ خالی ہے، ایک طرف عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہم، اور ایک طرف خالی ہے، وہاں پہ پھر انہیں ان کی تدفین ہوگی. تو بہرحال کالن، یہ اس ادھیڑ عمر میں جا کے کلام کریں گے، لوگوں سے بات چیت کریں گے. یہ میریکل کیسے ہوگا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، اور پھر جب کلام کریں گے تو وہ ان اٹ سیلف ایک میریکل دوسرا ہوگا.
یہ دونوں میریکل اس لیے الگ الگ اللہ نے یہاں پہ بیان کیے، ایک مہد میں اور ایک کہل ادھیڑ عمر میں۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوں گے صالحین میں سے۔ چلیں آج یہاں پہ میں رکتا ہوں، اگر کسی کو پیچھے کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔